کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارے دل کو لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگتا ہے، کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنا ہی دور محسوس ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو اور تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیار بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیار نہیں ہوتا نا، تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر ہی وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ کبھی بھی ہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وقت تمہاری آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت کبھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ جائے گی۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں، اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہا تو ایک بار اللہ سے بول کے تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جھکائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسی لیے یہ وقت درد دیتا ہے۔ اصل میں تمہیں خود اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جایا کرتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر کے بیٹھے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محسوس ایک وجود ہی نہیں ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے
गुनाहों से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार उसकी जानिब लौट जाओगे तो आसमान की ऊंचाई, मगर वो नहीं भूलता कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी हाल में, हर लम्हे वो नहीं भूलता। उसको तुम्हारे गुनाहों से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार तुम उसकी जानिब लौट जाओ तो आसमान की ऊंचाई, जितने भी गुनाह लेकर उसके पास जाए तो बस वो आंसुओं के एक कतरे से मुआफ कर देता है, सब भुला देता है। मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, उसे ही मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में उन्हें आंसू और उसी तड़पते दिल का सुकून बन सके। वो वक्त, वो लम्हे जब टूट कर बिखर से जाते हैं, वो वक्त जब मूव ऑन करने के लिए तहज्जुद के मौजज़ों का सहारा लेना, वो वक्त जब रोते हुए भी शिकवा ना करना, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, उस वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब हो, तुम्हें देख रहा होता है कि कैसे तुम सब्र कर रहे हो। सिर्फ उसे, अल्लाह पर सब्र करते हुए अल्लाह को राजी करने के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो, अपना दर्द बता रहे हो, उसकी रज़ा ढूंढ रहे हो। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत वो देर करेगा। 70 माओं की मोहब्बत से भी जिसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसकी वो मोहब्बत तुम्हारे बहने वाले आंसुओं को अनदेखा कर सकती? अल्लाह को पाने का सफ़र आसान नहीं होता है। अल्लाह को पाने का सफ़र तो बहुत आसान होता है। बेशक याकूब की आंखों की रोशनी ना चाहती, ईमान कमज़ोर पड़ता है, कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ाते हैं, कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं। मगर उस सब के बाद भी तुम्हारे भरोसा अल्लाह पर टूटना नहीं चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो, कदम रखने नहीं चाहिए। रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना। और यही पे अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं, वो जो सफ़र करते हैं, वो जो गिर के भी उठ जाते हैं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देता है, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारे यकीन देखना होता है। बेशक किसी ने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता, किसी ने कहा कि वो हमारी तरफ नहीं देखता, किसी ने कहा कि वो हमसे दूर है, किसी ने कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता, वो पाक साथ उसने वादा किया है कि वो तो सबकी सुनता है। तुम मांग कर तो देखो, वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7 आसमान तक आता है। वो कहता है कि कोई है मांगने वाला जिससे मैं दूं, कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला कि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसकी मैं गम मिटा सकूं। अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह से मांगना नहीं मिला तो फिर ज़रूर अल्लाह ने कुछ खास तुम्हारे लिए चुन लिया है, बेहतर को बेहतरीन से बदल देगा। अल्लाह ताला का फैसला बेमकसद नहीं होता, कुछ चीज़ें वो हमें मांगने से पहले अता कर देता है और कुछ चीज़ें शायद हमारे नसीब में ही नहीं होती, क्योंकि ये उसकी मसलहत है। सिर्फ वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम उससे शिकवा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया, हमें बस उसकी मसलहत पर भरोसा करना है, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतरीन होता है। इम्तिहान, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है,
طویل انتظار درد کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو یہ پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص فرق گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس وجہ کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے آنے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تم اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اس کے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیزیں جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہیں، وہ ذات جو ہے اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ بے شک زندگی ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ۔ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نہ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں تو نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں تو نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا چاہیے۔ یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ زندگی ان لمحوں کو دل میں بسا لینا چاہیے جو اچھے ہوتے ہیں، اچھی چیزوں میں زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کس چیز کا غم ہے۔ بے شک اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر چلائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنی ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتوں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکار رہی ہوتی ہے، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم درد کو دور کرنے والا، بے شک وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔